مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کی تمنا ہے کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس بے باک سچے چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کرے، باقی رہے، آگے بڑھے، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہر ہفتے یا ہر دن یا ہر مہینہ کچھ فکس اماؤنٹ کر لیجئے اور چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے. آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر سے آ رہی ہے. جی ہاں، وزیر داخلہ گرہ منتری انل دیشمکھ کو لے کر جو سیاست میں گرمی ہے، اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ NCP کے سپریمو، یا یوں کہوں کہ مہا وکاس اگاڑی کے سپریمو ماننی شرد جی پوار نے وزیر داخلہ انل دیشمکھ کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ دیشمکھ کوارنٹائن تھے، کسی کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دلی میں مراٹھا رہنما کے پریس کانفرنس میں شرد پوار نے یہ بڑی بات کہی. وہیں پر فڑنویس جو تلملائے ہوئے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ ہوم کوارنٹائن تھے، پھر ہوم کوارنٹائن ہونے کے باوجود پریس کانفرنس انہوں نے کیسے کی؟ جی ہاں ناظرین، انل دیشمکھ اور واضح معاملہ جو ہے وہ مہاراشٹر میں اس وقت گرمایا ہوا ہے، اور اب اتنا گرمایا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کو لے کر گزشتہ کل زبردست ہنگامہ ہوا. پرمویر سپریم کورٹ پہنچ گئے. جب ایک اسسٹنٹ، کہا جا رہا ہے کہ جب ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے 100 کروڑ روپے کی وصولی کے لیے کہا گیا تو پورے مہاراشٹر کا کیا ہوگا؟ بی جے پی نے سوال کیا ہے، ادھو سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے. شیو سینا نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پرمویر سنگھ کو بی جے پی تو ہی لائی تھی. تو خیر، شیو سینا اور بی جے پی یعنی اپوزیشن اور مہا وکاس اگاڑی میں زبردست ہنگامہ آ رہی ہے. وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ پرمویر سنگھ نے کہا کہ مجھ پر ممبر پارلیمنٹ انل ڈرکر کی خودکشی کے سلسلے میں بی جے پی لیڈروں کو پھنسانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. CBI جانچ اور انل دیشمکھ کی رہائش گاہ کے CCTV کے ذریعے معاملے کی چھان بین کی درخواست پرمویر سنگھ نے کی ہے. پرمویر سپریم کورٹ پہنچے ہیں. ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت کسان آندولن کو لے کر آ رہی ہے. جی ہاں، کسانوں کا آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کو دھیرے دھیرے 5-10 اسٹیٹ میں پھیلا کر پھر اس کو دھیرے سے دلی پہنچایا جائے گا، تاکہ دلی میں کسانوں کو اٹھانے میں آسانی ہو. کیونکہ ڈائریکٹ دلی میں لے گئے تو کسان سمجھ جائے گے، ملک سمجھ جائے گا. اس لیے کسانوں نے بھی کہا کہ حکومت مکاری نہ کرے اور کورونا کو دلی میں پھیلانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ کورونا ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کے کنٹرول
माहौल में है, जहां चाहे छोड़ दिया, जहां चाहे पिंजरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। खैर, इस वक्त खबर आ रही है कि 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और ये तीनों काले कानून और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रियासत भर में भूख हड़ताल होगी। मरकज की बीजेपी हुकूमत के जरिए किसानों पर मुसल्लत किए गए 3 काले कवानीन से मुल्क भर के किसान और उनकी ज़राअत तबाह होने वाली है। एक जानिब अगर मोदी हुकूमत किसानों को सरमायादारों का गुलाम बना रही है, तो दूसरी जानिब पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके आवाम का, जनता का जीना दोभर कर रही है। इसके खिलाफ 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया और कांग्रेस रियासत भर में भूख हड़ताल करेगी, यानी रियासत महाराष्ट्र में। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी अंदोहनाक और बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। रामपुर में एक ख़तरनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 मज़दूरों के हलाक होने की इत्तला है। होली का त्यौहार मनाने गाज़ियाबाद से शाहजहांपुर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में पीर को भयानक सड़क हादसा रोनुमा हुआ जिससे रामपुर और आसपास के अवाम में दहशत का माहौल बना दिया। होली का त्यौहार मनाने गाजियाबाद से शाहजहांपुर ज़िला में अपने गांव जा रहे थे। दर्जन भर से ज़्यादा मजदूर हादसे का शिकार हो गए। ये लोग सब्जी बेचकर अपने घर का गुजर बसर करने वाले थे। सिविल लाइन थाना इलाके के यूँ समझिए कि पिसियापुरा के पास बेल्लोरो और पिकअप में ज़बरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई और 13 लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। शदीद ज़ख्मियों को मुरादाबाद हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। खैर नाज़रीन, वैसे भी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदतर हाल है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो बिल्कुल यूँ समझिए कि गुंडा राज, रेप, मर्डर, कत्ल आम है। लेकिन खैर मैं वहीं पर ये बता दूं कि इस हादसे के बाद भी लोगों का ये कहना है कि आखिर किस तरीके से इन गरीबों को भी कोई मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से तो मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुजरिमों की, गुंडों की हुक्मरानी है, इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इस वक्त चौथी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है, रियासत महाराष्ट्र से, मुंबई से ही आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी हलचल मचा हुआ है और मरकज़ी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार पर लगातार ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जहाँ जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी वहाँ पर बदमाशियाँ करते हुए उस हुकूमत को काफ़ी परेशान कर रही है। लेकिन खैर इस वक्त खबर ये आ रही है कि NIA और ATS इन दोनों में मुकाबला आराई तेज़ हो चुकी है। मरकज़ी एजेंसी की विमला हिरन से मुलाकात हुई, वहीं पर ATS दोनों मुलज़िमीन के घर पहुंची। शिंदे के घर से कार और मोबाइल जब्त किया है। मनसुख हिरन के इस मामले को लेकर रियासत महाराष्ट्र में सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। वहीं पर अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने गवर्नर से मिलकर ये मुतालबा किया कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज किया जाए। खैर नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर फिर आ रही है गुजरात से। जी हाँ, रज़ा एकेडमी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखियाँ हो रही है, चाहे वो वसीम रिजवी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। इसी को लेकर बाकायदा तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत को लेकर एक एकेडमी बनाई गई है, एक टीम तश्कील दी गई है और वो पूरे मुल्क में अब मेहनत कर रही है। इस वक्त सूरत में भी बाकायदा मोहम्मद सईद नूरी साहब ने एक मीटिंग लेकर ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और उनकी शान की हिफाजत के लिए बाकायदा हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। फ़िरका परस्त अनासिर की तरफ से, शरपसंद अनासिर की तरफ से और मुल्क में शरीरों का एक ऐसा टोला है, खबीसों का एक ऐसा टोला है जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि हुकूमत के पाले हुए कुत्ते हैं जो मुल्क में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद में कुछ ना कुछ अल्फाज ऐसे बोलते रहते हैं जिससे मुल्क का माहौल ख़राब होता रहे। और सत्ता इसलिए उनकी हिफाजत करती है क्योंकि हुकूमत भी चाहती है कि मुल्क में जैसे जैसे माहौल ख़राब होता रहेगा
اصل مدعوں کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹتا رہے گا۔ لیکن خیر، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کا بیان رضا اکیڈمی کے چیف الحاج محمد سعید نوری صاحب کا آیا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر کشمیر سے سری نگر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی ضلع شوپیان سے آ رہی ہے۔ شوپیان میں مسلح تصادم ہوا، فوج اور آتنکیوں کے درمیان مدبھیڑ ہوئی۔ اس مدبھیڑ میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، اور اس علاقے میں اب تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جنوبی ضلع شوپیان کے لشکر طیبہ سے وابستہ 4 جنگجو مارے گئے ہیں، اور تلاشی آپریشن ابھی بھی فوج کی طرف سے، آرمی کی طرف سے جاری ہے۔ جموں اور کشمیر کے پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ شوپیان کے مانی ہل میں جھڑپ کے دوران، تصادم کے دوران کل عدم بین تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ 4 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنگجوؤں کی تحویل سے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض مواد بھی ملا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تلاش ابھی بھی ہنوز جاری ہے اور مہلوک جنگجوؤں کی شناخت بھی معلوم کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا ایک فوج نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 4 جنگجو مارے گئے ہیں اور ان کی تحویل سے، ان کے قبضے سے AK-47 رائفل اور 2 پستول بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے پیر کے دن میں خود دلی کے ان علاقوں میں گیا جہاں پر 3 مساجد کو آگ لگائی گئی تھی اور تقریباً 150 کے قریب گھر جلائے گئے تھے، اور 52 سے 54 بے قصور 70 گھنٹوں میں مارے گئے تھے۔ جمعیت علماء نے تقریباً 130 کے قریب گھر بنا کر دیے ہیں، تینوں مسجدوں کو شاندار بنایا ہے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے، جیسے مفتی عبدالرازق، مفتی عبدالقدیر صاحب نے مجھے اس علاقے کا پورا دورہ کروایا، میں نے اپنے کیمرے میں اسے قید کیا تھا اور آپ کو دکھایا تھا۔ تو خیر، اس جگہ پر جہاں پر فسادات ہوئے ہیں، جمعیت علماء کا صاف کہنا ہے کہ پولیس کی اور حکومت کی ناکامی ہے، ورنہ 2 گھنٹے کے اندر کسی بھی فساد کو اور دنگے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ملک کی راجدھانی دلی کا اتنا برا حال ہو کہ 3 دن تک دلی جلتا رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب پولیس کی بدماشی اور حکومت کی بدماشی دونوں شامل ہے۔ خیر، اس وقت خبر آ رہی ہے کہ مولانا محمود مدنی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ دلی فسادات میں جو شکایت کرنے والے ہیں، پولیس نے ان کو ہی ملزم بنا دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بھی پولیس کے رویے پر حیرانی کا، تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے جو ذمہ داروں نے وہاں پر کام کیا ہے اور پورے مکانات کی تعمیر اور مسجدوں کی تعمیر کی ہے، ان کے ذمہ داروں نے بھی میرے کیمرے پر یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور جو لوگ وہاں پر متاثر ہوئے ہیں، جن کے گھر جلائے گئے، جن کی دکانیں، جن کی گاڑیاں جلائی گئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پولیس کی ناکامی یا پولیس کی بدماشی ہی دلی فساد میں شامل ہے، ورنہ کہیں پر بھی اگر پولیس ایکٹیو ہو تو مجال ہی نہیں کہ دنگائی، فسادی اور آتنکی کسی علاقے میں ہنگامہ مچائے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر کورونا کی اپڈیٹ کو لے کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملک میں اس وقت کورونا جو ہے تیزی سے پیر پسار رہا ہے، اور ابھی چنتا جنک خبر یہ آئی ہوئی ہے کہ تقریباً 47,000 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور 200 کے قریب گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہلاکتیں ہوئی ہے۔ یعنی ملک میں جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لیکن خیر، ہنسی بھی آتی ہے۔ گزشتہ کل میں نے کہا کہ 22 تاریخ تھی تو کورونا اور لاک ڈاؤن کا برتھ ڈے تھا، تو جو ان بھکت ہے، پاگل گوبر بھکت ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ برتھ ڈے منائیں، اور انہوں نے جو بے وقوفیاں کی تھی پڑھے لکھے جاہلوں نے، تالیاں، تھالیاں، چمچے اور پیٹنے کی، اور جس طریقے سے ان کو بتایا گیا تھا اور ان بھکتی میں انہوں نے بے وقوفی کی حرکتیں کی تھی، تو برتھ ڈے انہوں نے گزشتہ کل اپنی بے وقوفی کا ضرور منایا ہوگا۔ پوری دنیا نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ دنیا کورونا کا ویکسین اور دوا تلاش کر رہی تھی، اور ہمارے ملک کا PM پورے ملک کو بے وقوف بنا رہا تھا، اور پڑھے لکھے ان بھکت جاہل تالیاں اور تھالیاں پیٹ کر اور پٹاخے پھوڑ کر اور باجے بجا کر کورونا کو بھگانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ خیر، کورونا بھاگا نہیں، اور پھر دوسری لہر واپس آ گئی ہے، اور گزشتہ کل کی خبریں ہیں کہ 47,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کورونا وہاں پر بالکل بھی جانے کو تیار نہیں ہے جہاں پر چناؤ اور الیکشن
الیکشن ہے، اس لیے میں اکثر اپنی خبروں کے ذریعے سے لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کو اگر کورونا سے بچنا ہے تو آپ بنگال چلے جائیں، آپ آسام چلے جائیں، آپ کیرلا چلے جائیں، آپ تمل ناڈو چلے جائیں، کیونکہ وہاں الیکشن ہے، اور جہاں مودی جی، امت شاہ وغیرہ جاتے ہیں وہاں کورونا خود نہیں جاتا ہے۔ جی ہاں، کورونا کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لوک سبھا کے جو اسپیکر ہے اوم برلا، وہ بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں، کورونا پازیٹیو آئے ہیں۔ اب لوگ ان کے جلد صحت کی دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت راجستھان کے سرحدی جو ضلع ہے جیسلمیر سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 20 مارچ کو جو ہمارے اپنے علاقے خاندیش میں بھی جو زبردست ہوا، آندھی اور طوفان اور بے موسم بارش کا جو ماحول بنا تھا، علاقے خاندیش میں بھی کافی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اور زوردار انداز میں طوفانی ہوائیں چلی تھی، جس سے شیتکریوں کا، کسانوں کا کافی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اس وقت جیسلمیر سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر اتوار کی رات بھیانک طوفان آیا، جس سے وہ طوفان اتنا زبردست تھا کہ جس سے مکانوں کی چھتیں، ٹین شیڈ اور ٹینٹ وغیرہ اڑ گئے اور کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہے۔ طوفان کا منظر اتنا خطرناک تھا کہ اس کی رفتار کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور راجستھان ویسے بھی ریگستان ہے، ریتیلا علاقہ ہے، اس طوفان نے ہر طرف ریت ہی ریت کر دیا۔ طوفان کی وجہ سے کئی کچے مکانوں کی چھتیں اڑ گئی اور بڑی تعداد میں بجلی کے کھمبے بھی گر گئے، جس کی وجہ سے درجنوں گاؤں کی بجلی کا سسٹم بھی یوں سمجھے کہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا۔ لیکن شیتکریوں کا، کسانوں کا، فصلوں کا کافی نقصان پہنچا ہے۔ ویسے بھی کسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت مودی سرکار اڈانی اور امبانی کی دلالی پر تلی ہوئی ہے۔ 4 مہینے سے دلی کی بارڈر پر کسان، ملک کا ان داتا کہے جانے والا، احتجاج آندولن پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن مودی سرکار کسی بھی حال میں کسانوں کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف سے تو مودی دشمن بنا بیٹھا ہے ان داتاؤں کا، کسانوں کا، اور دوسری طرف سے اس قدرتی آفات نے بھی کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی چونکانے والی خبر دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی میں ایسا قانون بنایا گیا ہے، یا لوک سبھا میں گزشتہ کل ایسا بل، ایسا قانون منظور کیا گیا جس سے دلی حکومت کے جو اختیارات ہے وہ سلب کر لیے جائے گے، چھین لیے جائے گی۔ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد لوک سبھا میں کیجریوال کافی غصہ ہو گئے، برہم ہو گئے، اور اس بل کو عوام کی، جنتا کی بے عزتی، عوام کی توہین اور دھوکہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں، لوک سبھا نے گزشتہ کل دلی میں لیفٹیننٹ گورنر کو زیادہ اختیارات دینے والا بل منظور کر لیا، جس سے دلی کی کیجریوال حکومت کے اختیارات بہت محدود ہو گئے ہیں۔ کیجریوال نے اس بل پر شدید ریئیکشن اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کے ذریعے اس بل کو عوام کے ساتھ دھوکہ اور توہین قرار دیا ہے۔ ویسے بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ مرکزی سرکار اور مودی سرکار بدماشیاں کر کے جمہوریت کا بھی مرڈر کر رہی ہے، اور جن جن اسٹیٹس میں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں کچھ ایسی حرکتیں بی جے پی کر رہی ہے کہ وہاں اسٹیٹ گورنمنٹ پریشان ہو جائے، یا پھر وہاں کی جمہوری لوگوں کے ذریعے سے چنی ہوئی حکومت بھی گر جائے۔ کہیں پر تو بی جے پی یہ کر رہی ہے کہ چنی ہوئی حکومت کو بھی وہاں کے ودھایکوں کو طاقت کے بل پر یا پیسے کے بل پر خرید رہی ہے، یا پھر جو خریدے نہیں جا رہے ان کے پیچھے ای ڈی، انکم ٹیکس کمشنر یا پھر سی بی آئی کو پیچھے لگایا جاتا ہے تاکہ آدمی پریشان ہو کر بی جے پی کی گود میں چلا جائے۔ تو خیر، کیندر سرکار پر، مودی سرکار پر، بی جے پی سرکار پر یہ الزام لگ رہے ہیں کہ بی جے پی سرکار سत्ता کا اور پاور کا پوری طریقے سے ناپاک، گھٹیا اور غلط استعمال کر رہی ہے۔